زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا جمعرات کا یہ سلسلہ ایک خاص موضوع پر چل رہا ہے، اور وہ موضوع ہے کاروبار میں شراکت۔ اس پر کئی سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں، آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ آخری تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی آڈیو کالز، ویڈیو کالز اور آپ کے ایس ایم ایس انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ابتداً پہلا سوال میں مفتی صاحب سے، کیونکہ موضوع ہے کاروبار میں شراکت اور مداربت پر ہم چل رہے تھے، گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ پچھلے سلسلوں میں گفتگو ہوئی تھی ہماری کہ جو انویسٹر ہے، جس کو اس موضوع کے لحاظ سے رب المال بھی ہم کہتے ہیں شرعی اصطلاح کے اندر، طے یہ ہوا تھا اور بات یہ ہوئی تھی کہ نقصان اسی کا ہوگا اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ اگر بات آگے چلے اور یہ طے ہو کہ بھی نقصان دونوں کا ہوگا، تو اب اس صورت میں یہ مداربت، یہ شراکت باقی رہے گی، ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مداربت میں جیسے کہ یہ اصول ہے کہ جو نقصان ہوگا وہ انویسٹر کا نقصان ہوگا، رب المال کا، جس نے رقم لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر اس طرح سے بھی کاروبار ہوتا ہے جس کو مداربت کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے رقم دی ہے اور دوسرا کام کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہی طے کر لیا جاتا ہے کہ نفع بھی برابر برابر ہوگا اور نقصان بھی برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ شرعی طور پر یہ غلط ہے۔ صحیح۔ مگر کاروبار میں بعض شرائط تو ایسی ہوتی ہیں کہ شرعی اصول و ضوابط کے خلاف اگر وہ شرائط لگائی جائیں تو وہ کاروبار کو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ان کا فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مگر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو شرط لگائی ہوتی ہے وہ شرط ناجائز ہوتی ہے، کاروبار اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر کسی نے یوں کاروبار کیا، دو افراد نے مل کر، کہ ایک شخص انویسٹر ہے، دوسرا پیسے لے گا، وہ کام کرے گا، اور طے ہی کر لیا کہ نفع بھی برابر اور نقصان بھی برابر، ٹھیک ہے، تو نفع تو برابر ہوگا مگر جو نقصان ہوگا یہ انویسٹر کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو مدارب ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس کا قطعی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جو مداربت انہوں نے کی ہے، جو شرکت انہوں نے آپس میں کی ہے، اس اعتبار سے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گی، اس میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس صورت میں طے یہ ہوا کہ نقصان انویسٹر کا ہی ہوگا اور یہ باقی رہے گی جو یہ شراکت ہے اپنی جگہ۔ ہاں، یہ شراکت باقی رہے فاسد گی، تو نہیں یعنی ہوگی۔ ویسے تو نقصان انویسٹر کا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ طے کر لیا کہ دونوں کا نقصان ہوگا تو اگرچہ یہ شرط لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ نقصان فقط انویسٹر کا ہوتا ہے، تو اگر یہ شرط لگا بھی لی ہے تب بھی ان کی جو مداربت ہے یہ باقی رہے گی اپنی جگہ پر۔ وہ جو شرط انہوں نے لگائی ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا، وہ نافذ العمل نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا ایسی صورت بھی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کاروبار میں پیسہ لگایا، انویسٹر ہے وہ، اور اس نے یہ طے کیا جو کام کرنے والا ہے اس سے کہ یعنی آپ مجھے 5,000 روپے مہینہ منتھلی دیں گے، اور کاروبار یعنی جو شرکت ہے، یہ مداربت ہے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ 2 ماہ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر میں اپنی رقم آپ سے واپس لے لوں گا، جو بھی اس کے اندر وہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے کیا یہ کوئی صورت ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں پائی جانے والی عمومی صورت ہے۔ جس طرح نقصان دونوں کے اوپر لازم کیا جاتا ہے، یہ ایک عمومی صورت ہے، یہ والی بھی عمومی صورت ہے جو کہ خالصتاً سود کی صورت ہے۔ اچھا، جب ایک شخص دوسرے کو رقم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 5 لاکھ روپے میں تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا 5 لاکھ روپے اپنی جگہ پر قائم رہے گا،
ٹھیک ہے. تم کاروبار کرو 6 مہینے، سال، 2 سال، جتنا عرصہ بھی کاروبار کرتے رہیں گے، جب مجھے میری رقم کی ضرورت ہوگی تو میں 2-3 مہینے پہلے آپ کو بتا دوں گا، آپ نے میری رقم مجھے واپس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور منتھلی 5 یا 10 ہزار روپے نفع بھی اس کے لیے طے ہو جاتا ہے کہ سامنے والے نے نفع بھی اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شراکت کی صورت نہیں ہے، صحیح. یہ قرض کی صورت ہے. صحیح. قرض میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رقم کسی کو دیتے ہیں سامنے والے کو، صحیح. اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 5 لاکھ روپے تمہیں دے رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد جب مجھے ضرورت ہوگی میں تمہیں 1-2 مہینے پہلے بتا دوں گا، تم میرے پیسے واپس کر دینا. صحیح. تو اس کی رقم اپنی جگہ پر محفوظ رہے، اس بات کی شرط لگا دی جائے تو یہ کاروبار کے لیے رقم دینا نہیں ہے بلکہ یہ بطور قرض رقم دینا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے بطور قرض اس کو رقم دی، 2 سال ان کا سلسلہ چلتا رہا، جو رقم طے ہوئی تھی مثلا 5,000 روپے وہ اس کو دیتا رہا، اور آخر میں آ کر 5 لاکھ روپے بھی اس نے اس کو واپس کر دیے. تو وہ جو جتنی رقم اس کے پاس منتھلی جاتی رہی ہے 5-5 ہزار روپے کے حساب سے، اس نے 50,000 روپے لے لیے ہیں یا 60,000 روپے لے لیے ہیں، وہ ساری کی ساری سود کی رقم ہے. اللہ. تو اب کیا کرے وہ؟ اب اس میں شرعی طور پر حکم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ رقم لے چکا ہے. صحیح. 5 لاکھ روپے بھی اپنے لے لیے، صحیح ہے. اور منتھلی 5-5 ہزار روپے لے کے 60,000 روپے بھی اس لے کے لیے. پاس آ گئے. اب یہ جو انویسٹر ہے اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے، 2 طرح کا حکم اس کے اوپر لازم ہوتا ہے. یا تو یہ جو 60,000 روپے اس نے لیے ہیں صحیح. ان کو صدقہ کر دے، یعنی شرعی فقیر جو زکوٰۃ کا مستحق ہے بغیر ثواب کی نیت کے اس کو دے دے. ٹھیک ہے. اور دوسرا حکم اس کے لیے یہ ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو جو مدارب تھا جس کو اس نے رقم دی تھی، یہ اس کو یہ والی رقم جو ہے وہ واپس. اس کے حوالے کر دے. ٹھیک. دونوں کاموں میں سے ایک کام کرنے کا اس کو حکم ہے. ٹھیک. مدنی چل کے ناظرین، بہت پیارا موضوع ہے، انشاءاللہ مزید اس میں سوالات ہیں ہم کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ تھا میرا کہ اگر ہم کسی سے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ 5,000 روپے آپ مجھے ماہانہ دو اور آپ کے وہ 1 لاکھ روپے کم ہو جائیں گے، تو یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، لاکھ میں سے 5,000 کم ہو جائیں گے، یہی غالباً انہوں نے کہا. اب یہ اصل میں شاید جو سوال کرنے والے ہیں شاید ان سے عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں. ایسا ہوتا نہیں. لاکھ روپے میں سے 5,000 روپے کم ہو جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے بالفرض میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے کہ آپ اس سے کاروبار کریں اور منتھلی مجھے 5,000 روپے دے دیجیے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ روپے میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، آپ کاروبار کریں، جو بھی نفع ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہے، اور 5-5 ہزار روپے کر کے آپ مجھے رقم جو ہے وہ واپسی کرتے رہیں. ٹھیک. میری رقم 1 لاکھ روپے پوری ہو جائے گی، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا. ایسے ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں کرتا. صحیح. یہ طرز عمل کہیں بھی موجود نہیں ہے. ہاں کوئی اللہ کا بندہ اس طرح قرض دیتا ہو، یوں واپسی لیتا ہو آسان قسطوں میں، وہ ایک علیحدہ صورت ہے. اگر ہم اس کی دوسری صورت یہ بنا وہی لیں، والی صورت ہے جو ابھی ہم نے پہلے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ڈسکس کیا ہے، یہ وہی والی صورت ہے کہ 1 لاکھ روپیہ یہ اس کو دے گا. اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سامنے والے کو نقصان ہو، نفع ہو، اس کا 1 لاکھ روپیہ ڈوب جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس نے 5,000 روپے منتھلی اس سے لینا ہے، اور جو وقت طے ہوا ہے رقم کی واپسی کا، یہ 1 لاکھ روپیہ اس سے اسی کی طرح واپس لے گا. تو حکم اس کا پہلے بیان ہو گیا کہ یہ سود کی صورت ہے. ٹھیک. مزید کال. محمد فاروق اے جی، باب المدینہ، کراچی. عرض یہ کرنی تھی کہ آج کل بلکہ اکثر اسکولوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ہی ایڈوانس میں ان 2 ماہ کا ایڈوانس فیس لی جاتی ہے. تو یہ اسکول کا فیس لینا کیسا ہے؟ اور اسی طرح جو سوزوکی یا رکشے والے جو چھوڑنے اور لینے آتے ہیں تو وہ بھی سفر نہیں کرتے، نہ بچوں کو لینے آتے ہیں نہ چھوڑے آتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ 2 مہینے کے ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں. تو ان کا ایسا لینا کیسا؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. جی فاروق بھائی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ پہلے سے اسکول والے فیس 2 مہینے کی لے لیتے ہیں، گاڑی والے بھی لیتے ہیں. دیکھیے یہ اجرت کی ایک صورت ہے. صحیح. بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی ماہانہ فیس ہوتی ہے. یوں ہی وین والا بچے کو چھوڑ کر آئے گا، واپسی لے کر آئے گا، اس کی بھی منتھلی فیس ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں عرف کے اندر یہ بات رائج ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے عرفاً یہ جو اجارہ ہے یہ اجارہ بھی درست ہے. صحیح. اسکول والے 2 منتھ کی فیس لیتے ہیں وہ بھی درست ہے، اور وین والا 2 ماہ کا کرایہ لیتا ہے وہ بھی درست ہے. شرعی طور پر ان دونوں ہی باتوں کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. شرعی حکم تو یہ ہے. پھر جو ایک ذہن میں خلش باقی رہتی ہے کہ اسکول والوں نے 2 مہینے پڑھایا نہیں، صحیح، اور وین والے نے 2 مہینے تک نہ بچے کو چھوڑا نہ بچے کو واپس لے کر آیا، کام ہی نہیں کیا، کچھ تو کام ہی نہیں کیا، فری میں اس کو پیسے مل رہے ہیں. صحیح.
تو اس کا یہ ہے کہ وین والے کی جگہ پر اور اسکول والے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں صحیح کہ 2 مہینے تک اگر اسکول والے فیس نہیں لیں گے صحیح تو اسکول کے جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچر ہیں، وہ اسٹاف ہے، اسکول کا جو اسٹاف ہے، تو اسکول کا جو اونر ہے، جو مالک ہے، ان کو وہ تنخواہ کہاں سے دے گا؟ 2 صحیح مہینے کے لیے تو ان کو کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح یوں ہی سوزوکی والا ہے، رکشے والا ہے، وین والا ہے، اس کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا. اب 2 صحیح مہینے کے لیے اس کو کوئی دوسرا شخص سیٹ اپ نہیں دے گا. صحیح تو یہ تو ایک عقلی بات ہے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. صحیح. باقی شرعی طور پر بھی عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کرایہ بھی لے سکتے ہیں اور اسکول والے جو ہے وہ فیس بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، ویڈیو کالز ہم شامل کریں گے. میں ٹیلرنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کسٹمرز جو کپڑے دے کے جاتے ہیں ان کے کپڑے سلائی کر کے دے دیتے ہیں، وہ جو باقی چھوٹے پیس بچتے ہیں دوسرے کسی کسٹمر کے اس میں کم پڑتا ہے تو سائڈ پاکٹ وغیرہ اس کپڑے کے لگا دیں، یہ عمل کیسا ہے؟ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیے 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ شخص ان کو کپڑا دے کر گیا ہے تو وہ کپڑا ان کے پاس امانت کے طور پر ہے، اس کا سوٹ سل گیا، وہ اپنا سوٹ لے کر چلا گیا. صحیح اب باقی جو کپڑا بچا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. وہ یہ ہے، ایک تو ایسا کپڑا ہے جو قابل استعمال ہے. صحیح انہوں نے خود بیان کیا کہ وہ قابل استعمال ہے، صحیح کہ کوئی کسی کا کپڑا کم پڑے گا تو یہ اس کی سائڈ پاکٹس لگا دیں گے یا ایسی جگہ پہ لگا دیں گے جہاں عمومی طور پر کپڑا نظر نہیں آتا، تو وہ قابل استعمال ہے. تو اس طرح کا کپڑا ان کو اصل مالک کو واپس کرنا ہوگا. جب کپڑے اس کو واپس کرتے ہیں تو یہ کپڑا اس کو واپس دینا ہوگا. ہاں، جو بالکل ہی بے وقعت قطرن ہوتی ہے، جی جو کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ واپس کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کام میں ہی نہیں آتی. صحیح مگر ایسا کپڑا جو استعمال ہو سکتا ہے اس کو یوں رکھ لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، کسٹمر آتا ہے اس کو واپس کر دیں، وہ نہیں لے کے جاتا اب یہ رکھ لیتے ہیں تو تو اس میں کوئی قباحت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، مداربت کاروبار میں شراکت کا ہمارا موضوع ہے. کچھ SMS کے بعد انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے. پاگل نہ محرم سے پردے کے متعلق کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ، ساتھ ہی یہ کیا اس کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اور کتنی عمر تک پردے کی صورت ہوگی اسے، یعنی کب پردہ نافذ ہوگا؟ دیکھیے، جو پردہ نافذ ہونے کا جو پردہ جو نافذ العمل ہے جی محارم اور غیر محارم کے حوالے سے، جی جی وہ اولاً جو صورت ہے وہ تو بلوغ ہی کی صورت ہے. ٹھیک ہے. مگر علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جب لڑکی جو ہے وہ مشتہات ہو جائے، یعنی اس کو دیکھ کر ایسی کیفیت، شہوت کی کیفیت پیدا ہونے لگ جائے، تو اب اس کو پردے میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب محرم اگرچہ پاگل ہے، چاہے سمجھدار نہیں ہے، چاہے سمجھدار ہے، اب اس سے اس کا پردہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. کھانے پینے کے حوالے سے؟ کھانے پینے کے حوالے سے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. گھر کرائے پہ لیا جاتا ہے تو مالک کے مکان 2 مہینے کا رینٹ پہلے سے لے لیتے ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہے؟ یہ عمومی طور پر ڈپازٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. 2 مہینے کا رینٹ ہو یا 3 مہینے کا رینٹ ہو، یہ لے لیا ہے، یہ ایڈوانس ہے، ان کے پاس موجود ہوتا ہے. جب یہ مکان چھوڑے گا تو مالک مکان اس کو واپس کر دے گا. وہ سیکورٹی کے طور پہ رکھتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ پریشان کرتے ہیں، ٹھیک، کہ وہ کرایہ نہیں دیتے ہیں یا گھر میں کوئی نقصان کر کے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ نقصان وغیرہ یا کرایہ نہیں دیا ہوا تھا تو وہ اس سے پورا کر لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رخصتی سے پہلے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن طلاق ہو گئی، تو اب عدت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو ایک مطلق سا سوال ہے. جی جی ہمارے یہاں عمومی طور پر نکاح جب ہو جاتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد بعض اوقات لڑکی لڑکے کی آپس کی ملاقات بھی ہوتی ہے. ہاں، اگر نکاح ہوا ہے اور کبھی بھی لڑکی لڑکے کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی تنہائی میں، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب اگر طلاق وغیرہ کی صورت ہوگی تو عدت لازم نہیں ہوگی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS بھی شامل کیے ہیں اور ویڈیو کال وغیرہ بھی انشاءاللہ مزید لیں گے. موضوع کی طرف چلتے ہیں. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں حضور کہ اب کاروبار چلا، نفع بھی دونوں حاصل کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ کے اندر وہ پھر پلس مائنس کو چیک کرتے ہیں کتنا نفع ہوا. اب نقصان ہوا تو اب کیا ہوگا؟ ہاں، ایسی صورتحال ہوتی ہے جیسے دونوں نے مل کے کاروبار شروع کیا. اب ظاہرہ دونوں نے اپنے اپنے گھر کے معاملات بھی چلانے ہوتے ہیں. طے کر لیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے 25,000 روپے تم لیتے رہو، 25,000 روپے میں لیتا رہتا ہوں. اب سال کے اینڈ میں کاروبار ابھی ان کا چل ہی رہا تھا. جی جی کاروبار ختم نہیں کیا، اس کو اینڈ نہیں کیا، کاروبار چل ہی رہا تھا. اب سال کے اینڈ میں جب حساب کتاب کیا، چیک کیا، چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، زکات دینے کے لیے چیک کیا، مثال ہے، اس کو جب چیک کیا
تو اب دیکھا کہ کاروبار میں نقصان موجود ہے. جی جی مثال اس کی میں دے دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے انویسٹر نے دیے تھے، 5 لاکھ سے کام شروع کیا ٹھیک ہے. تھا. اب دیکھا وہ 4 لاکھ روپے باقی بچ گئے ہیں. جب ایسی کیفیت ہوگی، ایسی صورتحال ہوگی، اب اگر یہ کاروبار ختم کرنا چاہیں گے، ایک تو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار چلتا رہے، صحیح. تو وہ چلتا رہے گا. یہاں بھی 2 صورتیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ یہ کہیں گے کاروبار چلتا رہے، ٹھیک ہے. تو جو یہ اٹھا چکے تھے ان کے پاس رہے گا، کاروبار چلتا رہے گا، آگے جا کے نفع نقصان میں جو کمی بیشی ہوگی پھر اس کو پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اب انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب کاروبار کو ہم نے ختم کرنا ہے. صحیح. 5 لاکھ روپے انویسٹ ہوا تھا، باقی 4 لاکھ روپے بچ گیا، صحیح. اور 1.5 لاکھ روپیہ یہ نفع کے طور پر دونوں ہی لے چکے ہیں. تو جو نقصان ہوا ہے 5 لاکھ روپے کے 4 لاکھ روپے رہ گئے ہیں، پہلے وہ نقصان نفع میں سے پورا کیا جائے گا. صحیح. یعنی 50,000 روپیہ مضارب دے گا جو کام کرنے والا ہے، اور 50,000 روپیہ رب المال دے گا جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں. یہ 1 لاکھ روپیہ پورا ہو جائے گا. جو نقصان ہوا تھا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. 5 لاکھ روپیہ جو مضارب ہے، جو انویسٹر ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے گا. تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ ٹوٹل جو نفع ہوا تھا وہ 2 لاکھ روپیہ ہی ہوا تھا. 1 لاکھ اس کے پاس چلا گیا، 1 لاکھ اس کے پاس چلا گیا. جو 1.5 لاکھ روپے انہوں نے لیا تھا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اصل مال میں سے 50 ہزار روپے ان کی طرف چلے گئے تھے، وہ یہ واپس کر دیں گے. ٹھیک. اچھا، اگر نفع ہوا یعنی نفع تقسیم کر کے انویسٹر کو اس کی انویسٹ واپسی کر دی، کیا اب وہ دوبارہ نئے سرے سے اس کاروبار میں شریک ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اب یہ والی صورت ہے کہ جیسے میں نے یہی والا مسئلہ ابھی بتایا جی جی. کہ کاروبار چل رہا تھا، مال میں نقصان ہوا تو پہلے اس کو نفع میں سے پورا کیا جائے گا. یہ تو اس صورت میں تھا کہ کاروبار چل رہا تھا، اس وقت یہ صورتحال تھی. کاروبار چل رہا تھا، 1 سال پورا ہو گیا، 6 مہینے پورے ہو گئے، انہوں نے نفع تقسیم کیا، اس کا جتنا بنتا تھا اس کو دے دیا، اس کا جتنا بنتا تھا اس نے لے لیا، اور رقم اس کو واپس کر دی. ٹھیک ہے. کاروبار ختم کر دیا. ٹھیک ہے. جب اس نے رقم واپس کر دی، اس نے پھر اس کو رقم دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ نئے سرے سے کاروبار شروع کریں. ٹھیک ہے. اب اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا ہے تو پہلے 6 مہینے یا سال تک جو یہ کاروبار کرتے رہے تھے اس میں جو نفع ہوا تھا، اب اس نفع سے اس کام کو پورا نہیں کیا جائے گا. یہ جو نقصان ہوا ہے اب اس سے پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پہلا جو کاروبار تھا ان کا وہ ختم ہو چکا. اب یہ نئے سرے سے کاروبار شروع کیا ہے، اب اس میں نفع نقصان کی جو بھی صورت ہوگی اس کو علیحدہ شمار کیا جائے گا. ٹھیک. مدنی شہر کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ رائج ہے کہ جانور لے کر کسی کو دے دیتے ہیں اور طے یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ دودھ بھی اور بچہ بھی وہ آدھا آدھا کر نصف کریں گے، تو آیا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جائز طریقہ کیا ہے؟ کیا فرمائیں؟ دیکھ بھال مطلب وہ کرے گا لیکن جو بھی نفع ہے وہ آدھا آدھا ہوگا. ہاں، یہ طریقہ کار جو ہے درست نہیں ہے. بظاہر اس کو بھی لوگ شراکت کے طور پر ہی لیتے ہیں. صحیح. جیسے ایک شخص مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا جانور، 80,000 روپے کا جانور لے کر دوسرے سامنے والے کو دے دیتا ہے. طے یہ ہوتا ہے کہ دیکھ بھال بھی وہ کرے گا، جو اس کا چارہ ہے وہ بھی وہی ڈالے گا، اور جانور اگر دودھ دینے والا ہے تو دودھ آدھا آدھا ہوتا رہے گا. اور پھر اگر جانور کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے، اس میں سے بھی آدھا آدھا لے لیا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے شرعی طور پر درست نہیں ہے. تقریباً سبھی جانوروں کے اعتبار سے یہ رائج ہے، بکری کا بھی، بیل کا بھی، گائے کا بھی. اس طرح عمومی طور پر یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں رائج ہے. اب رائج تو ہے لیکن کیا کوئی صحیح طریقہ ہے اس کا؟ صحیح طریقہ اس کا جو ہے وہ نارمل سا ہی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے 1 لاکھ روپے کا جانور خریدا، اب یہ چاہتا ہے کہ میں سامنے والے کو دے دوں، وہ دیکھ بھال کرے، وہ چارہ بھی ڈالے، اور اس کے بعد جب بیچ دیا جائے گا تو جو جانور ہوگا، جو بچہ وغیرہ پیدا ہوا ہوگا، اس میں سے نصف لیا جائے گا. صحیح. اب یہ ایسا کرے، جب یہ 1 لاکھ روپے کا جانور خریدے تو جس کو دینا چاہتا ہے اس کو آدھا جانور بیچ دے آدھا جانور، یعنی اس کو اپنا حصے دار بنا لے. صحیح. 1 لاکھ روپے کا اس نے خریدا تھا، سامنے والے سے کہے ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے کا میں نے خریدا ہے، میں آپ کو اس میں نصف کا حصے دار بناتا ہوں اور 50,000 روپے کا جانور کا حصہ میں آپ کو بیچتا ہوں. صحیح. اب یہ نصف کا اس میں حصے دار بن گیا. اب جانور آدھا سامنے والے کا ہے، آدھا اس کا ہے. صحیح. رقم بے شک اس سے نہ لے،
مگر جب چیز کی خرید و فروخت ہوگی تو سامنے والا اس کا مقروض ہو گیا. صحیح ہے. اب یہ سامنے والے سے کہے ٹھیک ہے اب تم اس جانور کی دیکھ بھال کرو. اب یہ جانور کی دیکھ بھال کرتا رہے, اس کو چارہ کھلاتا رہے. اب چونکہ جانور دونوں کا ہے, جانور اگر دودھ دینے والا ہے دونوں نصف نصف لیتے رہیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. جانور دونوں کا ہے, جب جانور کو اینڈ میں بیچیں گے صحیح ہے. تو اس وقت جو ہے وہ آدھا آدھا جو بھی رقم لیں گے وہ بھی اس اعتبار سے درست ہوگی کیونکہ جانور دونوں کا آدھا آدھا تھا. اب رہی یہ والی بات کہ اس نے 50,000 روپے کا اس کو بیچا تھا, وہ 50,000 روپے کا اس کا مقروض تھا. صحیح. جس طرح سامنے والا اس کا 50,000 روپے کا مقروض تھا, اس طرح اس نے چارہ بھی کھلایا ہے. صحیح. اگرچہ اس نے جو چارہ کھلایا, اگر اس نے 80,000 روپے کا چارہ کھلایا تو 40,000 روپے کا اس نے اپنی طرف سے کھلایا, 40,000 روپے کا اس کی طرف سے کھلایا. صحیح. کیونکہ جانور تو اس کا بھی تھا, آدھا آدھا تھا دونوں کا. تو اب علماء نے فرمایا کہ یہ اس کو اپنے وہ جو پہلی والی رقم تھی 50,000 روپیہ وہ معاف کر دے. صحیح. اور سامنے والا اس کو چارے کی رقم معاف کر دے. صحیح. حصہ جو ہے وہ دونوں کا آدھا آدھا ہی رہے گا. اس طرح جب یہ جانور کو بیچیں گے اب یہ آدھا آدھا کر لیں گے تو شرعی طور پہ اس کی اجازت ہوگی. اچھا, یہ جو گفتگو جیسے ابھی آپ نے جو فرمائی جانور کے حوالے سے, ابتدان یہی طے ہوگی, طے یہی کریں گے ابتدان کہ اس طرح ہوگا؟ جی طے بالکل جو پہلی والی صورت تھی جی طے ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. صحیح. کوئی اس میں فرق نہیں پڑ رہا. مگر ابتدان وہ جو جانور تھا یہ جانور میں دونوں کے دونوں حصے دار ہو رہے ہیں. صحیح. اب جب جانور دونوں کا ہے تو جانور جو دودھ دے گا وہ بھی دونوں کا ہوگا, جانور سے جو بچے کی پیدائش ہوگی وہ بھی دونوں کی ہوگی. تو اس طرح سارے کا سارا سلسلہ اب ان دونوں کا نصف نصف ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. جو اس نے اس سے 50,000 روپے لینے تھے یہ اس کو چھوڑ دے گا, اور اس نے جو چارہ کھلایا تھا اتنا عرصہ وہ چارے کے پیسے اس کو چھوڑ دے گا. ٹھیک. مدنی شہر کے ناظرین, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, وہ بھی مفتی صاحب نے حل فرما دیا. مزید کالز کو ہم شامل کریں گے, ویڈیو کال ہم لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ شیب بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ استغفر اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ داڑھی منڈانا جائز ہے یا ناجائز؟ شیب یہی کہا ہے. جی ہاں وہ بنانا, اچھا وہ شاید اس کا کہہ رہے ہیں جو بناتا ہے, جی اپنا نہیں قانون, کیونکہ وہ شاپ میں کھڑے ہوئے ہیں, شریک تو دونوں ہی ہیں, حجام کی شاپ میں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے جتنے بھی اجرت پر کام کیے جاتے ہیں ان میں ایک اصول کار فرما ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی کام آپ اجرت پہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے. صحیح. وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. جیسے بالوں کی بنیادی کٹنگ ایک اصول آپ بیان, بنیادی اصول ہے. صحیح بات. جیسے بالوں کی کٹنگ ہے, صحیح. اب وہ بالوں کی کٹنگ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. صحیح. اب اگر کوئی شخص سنت کے مطابق کٹنگ نہیں کرواتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے. صحیح. اب اس کی اجرت جو اس کو ملتی ہے وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے. صحیح. کیونکہ وہ حرام نہیں ہے. اسی طرح جیسے یہ تو حرام نہیں تھی یہ والی صورت ہے. اب جیسے گانا گانے کی اجرت ہے معاذ اللہ, صحیح, وہ بھی حرام ہے کیونکہ گانا گانا حرام ہے. صحیح. اسی طرح جو شیو کرنا ہے یہ حرام ہے, داڑھی ایک مچھ سے کم کرنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کی اجرت جو لی جائے گی یہ بھی حرام ہے. داڑھی منڈوانا بھی حرام ہے. دونوں ہی سوالات کے جوابات آ گئے کہ داڑھی جو شخص خود منڈواتا ہے اس کا یہ فعل بھی حرام ہے, اور جو شخص یہ کر رہا ہے اس کا فعل بھی حرام ہے. اور اجرت وغیرہ جو اس کو دی جائے گی وہ اجرت بھی مال خبیث کے حکم میں آئے گی, اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہوگا. مدنی شہر کے ناظرین, امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں ترغیب دلائی تھی کہ اگر جن کا یہ پیشہ ہے کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, اگر وہ یہ لکھ کر لگا دیں کہ ہماری اس دکان کے اندر داڑھی نہیں منڈائی جاتی, تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کی بہاریں خود دیکھ لیں گے کتنی برکت ہوگی. بعض اوقات شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کیونکہ اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے کہ وہ داڑھی منڈواتی ہے, تو وہی سمجھتے ہیں لوگ کہ کاروبار ہمارا اسی سے چل رہا ہے. لیکن مفتی صاحب نے جو ہے وہ اس کا شرعی جو جواب تھا وہ عطا فرما دیا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے, اس سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اگر آپ اپنی دکان پر بھاری لکھ کر لگا دیں گے کہ ہماری اس دکان میں داڑھی نہیں منڈائی جاتی, تو لوگ آئیں گے نہیں انشاءاللہ, پھر برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. مزید کالز کو ہم لیں گے. باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قسطوں کے کاروبار میں قسط لیٹ ہو جانے کے بعد اس لیے جرمانے کی شرط لگانا کہ مشتری پابندی کرے, اور یہ شرط لگاتے وقت نیت بھی یہی ہو کہ میں جرمانہ لوں گا نہیں, بس صرف پابند کرنے کے لیے یہ شرط لگا رہا ہوں, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے مزاج ہے عوام کا یہ کہ جب اس طرح کی شرائط لگائی جاتی ہیں تو لوگ پنچول رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں جو ہم بلز وغیرہ بھرتے ہیں تو اس پہ پلنٹی ہے نا, تو وہ اس کی وجہ سے شاید وہ آخری تاریخ کو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ بے شک
عوام کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے جی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے جی جی پینلٹی لگانے کا, جی جرمانہ لگانے کا, تو یہ عوام کے مزاج کی وجہ سے ہی ہوا ہے. ٹھیک. اگر مسلمان کا مزاج ویسا ہی ہوتا جیسا مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے تو پھر یہ قطعی طور پر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہ ہوتا. صحیح. مسلمان کا مزاج ہی چینج ہو گیا. اب اس نے 17,000 روپے کی گاڑی نکلوا لی, صحیح, اور 10,000 روپے اس نے دے دیے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح اور پیسے دینے ہی نہ پڑیں. صحیح. پھر اگر وہ دیتا بھی ہے, رقم موجود ہوتی ہے, پاس رقم موجود ہے, خام خواہ میں لیٹ کرتا ہے, خام خواہ میں پریشان کرتا ہے. مزاج تو یہی ہے. اس مزاج کی وجہ سے ہی دکانداروں نے, شو رومز والوں نے اس طرح کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک. مگر اس کے باوجود اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی. اگرچہ نیت میں یہ ہے کہ ہم نے لینا نہیں ہے, مگر ایک ناجائز شرط کو تحریر میں لایا جائے گا. اس معاہدے کے اوپر یہ خود بھی سائن کریں گے, اس معاہدے کے اوپر گاڑی لینے والا بھی سائن کرے گا. صحیح. تو جس طرح اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, یعنی ان کا پینلٹی وصول کرنا, جرمانہ وصول کرنا, اور سامنے والے کا ان کو جرمانہ دینا, جس طرح وہ جائز نہیں ہے, اسی طرح اس بات کا معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اچھا, ایس ایم ایس بھی اسی طرح کا ایک آیا ہے کہ 2,000 کی چیز ہے نقد اور ادھار 2 مہینے کی, اس پر ہم اس کو 2,500 کی اگر دیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہوگا اس طرح کرنا؟ دیکھیں, شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. علماء نے یہ تحریر فرمایا کہ ایک شخص کے پاس کوئی چیز موجود ہے, اب کوئی شخص اس سے نقد لینے کے لیے آتا ہے تو وہ چیز 2,000 روپے کی دیتا ہے, اور اگر کوئی شخص ادھار لینے کے لیے آتا ہے تو وہی اپنی چیز 2,500 روپے کی دیتا ہے. صحیح. تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت اس صورت میں ہوتی ہے کہ 2,000 روپے کی اس کی چیز تھی, اس نے 2,000 روپے کی دے دی. صحیح. اب جب 2,000 روپے کی چیز دے دی, اس نے کہا ٹھیک ہے میں 1 ہفتے کے اندر آپ کو پیسے دے دوں گا. اب وہ 1 ہفتے کے اندر پیسے نہیں دے سکا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ چونکہ تم نے 1 ہفتے میں پیسے مجھے نہیں دیے, تم مہینے بعد 2 مہینے بعد پیسے دو گے, لہٰذا اب 500 روپے میں تم سے زائد لوں گا. تو اس طرح سے کرے گا تو یہ سود کے زمرہ میں آئے گا, کیونکہ اب یہ مدت کے مقابلے میں, وقت کے مقابلے میں 500 روپے مزید لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی طے ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری یہ چیز میں آپ کو 2,500 روپے کی ہی بیچ رہا ہوں, تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ وہ 2,000 روپے کی بھی اپنی چیز ہی بیچ رہا ہے اور 2,500 روپے کی بھی اپنی چیز ہی بیچ رہا ہے جو اس کے پاس موجود ہے, اور اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ اپنی چیز کی جتنی بھی قیمت لگائے. خریدنے والا, بیچنے والا جب اس پہ راضی ہو گئے تو پھر درست ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے بھی یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں اسکول وین کے حوالے سے, اسکولوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی. ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ اگر بالفرض اسکول والے بچوں سے تو فیس لے لیں لیکن ٹیچرز کو نہ دیں, یہ کہہ کر کہ بھائی ہمارا اسٹاف ہے سب کچھ ہے, لیکن ان کو فیس نہ دیں, تو اب کیا کوئی صورت بنے گی اس میں ناجائز کی؟ جو عرف اپنی جگہ پر موجود ہے وہ تو اپنی جگہ پر رہے گا ہی. ٹھیک ہے. یہی سوال وین والے پر بھی آ جائے گا. صحیح ہے. وین والے پہ یوں آ جائے گا کہ ایک وین والا ہے, اس کے پاس 10 وین ہیں, اس نے ڈرائیور رکھے ہیں, میں ڈرائیور اس کی وین چلاتے ہیں, وہ ان کو تنخواہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ان کی تنخواہ میں کمی بیشی کر دیتا ہے. بعض اسکولوں والے ایسے بھی کرتے ہوں گے کہ اگر اپنے ٹیچرز کو 5,000 روپے سیلری دے رہے ہیں تو اب وہ چھٹیوں میں 2,000 یا 3,000 روپے سیلری دیں گے. صحیح ہے. یا اسی طرح جو وین والا ہے, جو وین چلاتا ہے, وہ اس کو 3,000 روپے منتھلی دے رہا تھا, اب وہ کہے گا نہیں میں آپ کو 2,000 روپے منتھلی دوں گا. تو یہ ان کا اپنا فیل ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کا باقاعدہ طے ہی یہی ہوا تھا تو اپنی جگہ پہ درست ہے. صحیح ہے. اور اگر طے نہیں ہوا تھا, ہیلے بہانے کر کے خام خواہ میں جو اس کا اجیر ہے, جو ملازم ہے, اس کو خام خواہ میں اگر پریشان کرتے ہیں, 3,000 روپے سیلری ہی طے ہوئی تھی, 5,000 روپے سیلری ہی طے ہوئی تھی, اور اب یہ ہیلے بہانے کر کے کمی بیشی کرتے ہیں, تو یہ گناہگار ہوں گے. ٹھیک. مگر والدین سے جو دی جاتی ہے رقم, چاہے وہ وین کے حوالے سے ہو, چاہے اسکول فیس کے حوالے سے ہو, وہ درست ہے. اچھا, لیٹ فیس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ لیٹ فیس لینا جائز ہے؟ یعنی فیس کی تاریخ تھی آج 200 روپے دینی ہے, آپ نے کل دی, تو اب لیٹ فیس کے ساتھ 250 روپے دیں آپ. یہ جرمانے کی صورت ہے, اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں. مدی چل کے ناظرین موضوع کی طرف چلتے ہیں, مزید ہمارے ذہن میں سوالات ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اب نفع اور ساری چیزیں ہماری مطلب گفتگو میں چل رہی ہیں. اب گفتگو کام چل رہا تھا, نفع بھی ہمارا فکس ہو گیا, بھائی اتنے فیصد ہم لیں گے. اب دونوں یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اتنا لوں گا, دوسرا کہتا ہے میں اتنا لوں گا, تو کیا اب اس پہ کوئی اثر پڑے گا اس شراکت پہ؟ ہاں, جب انہوں نے ابتداءً یہ طے کر لیا کہ 50% اس کا ہوگا, 50% اس کا نفع ہوگا, اب کاروبار چل رہا تھا. جی جی. اب جو رب المال ہے اس نے کہا کہ نہیں میں 60% لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے.
یا مدارب نے کہا نہیں میں 60% لینا چاہتا ہوں، جو کام کرنے والا اس نے کہا میں 60% لینا چاہتا ہوں، تو جو اولاً طے ہو گیا تھا اگر یہ رضامندی ان کی آپس میں نہیں ہوتی تو جو اولاً طے ہو گیا تھا وہی رہے گا، چاہیں تو یہ اپنے کاروبار کی جو شراکت ہے وہ ختم کر دیں۔ ہاں اگر رضامندی ہو جاتی ہے، صحیح، مدارب یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ نفع مجھے کم محسوس ہوتا ہے، صحیح، لہٰذا میرا نفع 50% سے بڑھا کر 60% کر دیا جائے، 60% کر دیا جائے، اور رب المال انویسٹر اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آج سے آپ کا نفع اتنا ہوگا، تو یہ کمی بیشی کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ اچھا ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مداربت جو ہے وہ چل رہی تھی، کوئی بھی ایشو بنا وہ فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی، اب اس کے اندر جو ہم مدارب کو جو کام کرنے والا تھا ظاہر ہے اس کو اس کی اجرت تو دیں گے نا، لیکن اگر اس کی اجرت نفع سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جی مداربت میں یہ اصول ہے، شرکت میں بھی یہ اصول تھا اور یہاں مداربت میں بھی یہ والا اصول موجود رہے گا۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر مداربت فاسد ہو جاتی ہے تو جی اب یہ اجرت والے معاملات کی طرف آ جائے گا اس کا سلسلہ۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ طے کیا تھا کہ منتھلی جو ہے وہ 50% جو ہے تمہارا نفع ہوگا، 50% میرا نفع ہوگا، 50% رب المال کا اور جی 50% مدارب کا۔ اب مداربت شروع کی، مداربت کے بیچ میں آ کر کوئی اس طرح کی چیز آئی جس کی وجہ سے مداربت فاسد ہو گئی، یا ابتدا ہی میں کوئی اس طرح کی کیفیت طے ہو گئی جس کی وجہ سے مداربت فاسد ہو گئی، تو اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ جتنا بھی نفع ہوا تھا جی جی وہ سارے کا سارا نفع انویسٹر کا کہلائے گا جس کی رقم لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو مدارب ہے اس کو اس طرح کے کام کی جو اجرت عام طور پر ہوتی ہے وہ اجرت دی جائے گی۔ مثال کے طور پر 10 مہینے تک اس نے کام کیا اور ایسا کام کرنے کی اجرت ہوتی ہے 10,000 روپے، صحیح ہے، تو اب اس کے ٹوٹل ہوئے 1,00,000 روپے، تو اب اس کو 1,00,000 روپے دیے جائیں گے، یہ طریقہ کار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی جو اجرت مثل بن رہی ہے وہ تو 1,00,000 روپے بن رہی ہے، صحیح، مگر اگر جو عام طور پر جو نفع تھا جو مداربت میں انہوں نے آپس میں طے کیا تھا وہ جو نفع ہے وہ اس سے کم بن رہا ہے، وہ نفع 90,000 روپے بن رہا ہے، اور جو انہوں نے مال دیکھا صحیح، ٹوٹل جو نفع ہوا 1,80,000 روپیہ، صحیح، اور آدھا آدھا طے ہوا تھا۔ اب جو اس کا نفع ہو رہا ہے وہ تو نفع بن رہا ہے اس کا 90,000 روپیہ، صحیح، اور اجرت مثل اس کی بن رہی ہے 1,00,000 1,00,000 روپیہ، تو اب اس کو اجرت مثل نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، اب جو اس کا نفع ہے 90,000 روپیہ وہی دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا اسی طرح ارشاد فرمائیں کہ کسی شخص نے کسی کو جو ہے 50,000 روپے کپڑے کے لیے دیے، کپڑے کے کاروبار کے لیے، اور گویا کہ طے یہ ہوا کہ 15 روپے پر میٹر میں آپ کو اس کا نفع دوں گا، تو کیا اب یہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کپڑا دیا ہے سامنے والے کو، 50,000 روپے دیے کہ آپ اس کا کپڑا لیں، کپڑا خریدیں، اب جو پر میٹر 15 روپے جو بھی وہ طے کرتے ہیں نفع آپ کو ملے گا۔ یہ مداربت فاسدہ کی صورت ہوگی، اچھا، کیونکہ رقم طے نہیں کر سکتے۔ مداربت میں یہ اصول ہے اور شرکت میں بھی ہر جگہ پر یہی اصول ہے ٹھیک ہے، کہ آپ اماؤنٹ طے نہیں کر سکتے کہ 5,000 روپے لوں گا یا پر پیس 2 روپے لوں گا، پر پیس 15 روپے لوں گا، اماؤنٹ طے نہیں کر سکتے، پرسنٹیج طے کرنی ہوگی۔ اگر یہاں مداربت میں انہوں نے اماؤنٹ طے کر لی، پرسنٹیج طے نہیں کی، 50,000 روپے اس کو دیے، اسے کہا کہ تم کپڑے کا کام کرو، جتنے بھی پیس تم خریدو گے اور پھر خرید کے بیچو گے پر پیس میں تم سے 15 روپے لوں گا، یہ طریقہ اختیار کریں گے تو یہ مداربت فاسدہ کی صورت ہو جائے گی، مداربت فاسد ہو جائے گی۔ اس کا جائز طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی فیصد؟ جائز طریقہ تو وہی عمومی طریقہ ہے، صحیح ہے، کہ یہ 50,000 روپے اسے دے، اسے کہ ٹھیک ہے تم کپڑے کا اس سے کام کرو، کپڑا خریدو اور اس سے بیچو، اور پرسنٹیج طے کر لی جائے، صحیح ہے، پرسنٹیج طے کر لی جائے کہ اتنے فیصد نفع تمہارا ہوگا، اتنے فیصد نفع میرا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا ایک مخصوص مقدار نفع کی چاہتا ہے کہ مجھے اتنی نفع کی مقدار مل جائے، صحیح، اب وہ پرسنٹیج میں اس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید پتہ نہیں پرسنٹیج میں مجھے اتنا نفع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سامنے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے اور کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمومی طور پر جو 50,000 روپے کو جب میں رولنگ میں لے کر آؤں گا تو عمومی طور پر اتنا نفع ہو جاتا ہے، تو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے اس نے کہا تھا میں پر پیس 15 روپے آپ سے لوں گا، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ پر پیس میں اس سے 15 روپے لوں گا تو مجھے منتھلی 10,000 روپے مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ یہ تھا، اس لیے اس نے کہا یہ طے کیا کہ میں پر پیس جو ہے وہ 15 روپے لوں گا۔ تو اب یہ سامنے والے کے ساتھ اتفاقی رائے کے ساتھ بات کرے، اس سے پوچھے کہ کتنا نفع ہوتا ہے، کیا صورت ہوتی ہے، اگر
میں اپنی 60% پرسنٹیج رکھوں گا یا 65% پرسنٹیج رکھوں گا تو جتنا نفع میں چاہتا ہوں اتنا مجھے مل جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر آپ 60 سے 65% اپنی پرسنٹیج رکھو گے تو آپ کو اتنا نفع مل جائے گا. تو پھر اتنی ہی پرسنٹیج طے کر لیں. صحیح. لینے والا تو پہلے ہی تیار ہے, اس کے پاس رقم موجود نہیں ٹھیک ہے. وہ لینا چاہتا ہے تاکہ اس کا بھی کاروبار چلے. تو اب یہ ایسا کریں کہ 65% اس کے لیے رکھ لیا جائے اور 35% اس کے لیے رکھ لیا جائے. جو اس کی چاہت تھی, جو یہ چاہتا تھا 15 روپے پر پیس لے کر, وہ اس کی چاہت ایسے بھی پوری ہو جائے گی اور مداربت بھی درست ہو جائے گی. اچھا جیسے یہ صورت ہو گئی ہے, مثال ہے, ابھی بس وہ کہتے ہیں تبادلہ پیسے کا یہ ہونا ہے, تو کیا ابھی بیچ میں کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ دوبارہ سے؟ مثال کے مطلب طور پر رقم دے دی ہوئی ہے, رقم وہ دی ہے اور طے یہ ہوا تھا کہ بھئی 15 روپے پر میٹر, لیکن ابھی گفتگو ہماری جو ہوئی اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ اب ہاتھوں ہاتھ تبدیلی کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل تبدیلی کر سکتے ہیں, اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے, مگر تبدیلی اسی صورت میں کر سکیں گے کہ ابھی ان کی زبانی بات ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یا زیادہ سے زیادہ رقم اس کو دے دی ہے, کپڑا آ گیا, اس نے کپڑا نہیں خریدا. صحیح ہے. اور اگر ہو گیا اس وقت تک ہو سکتا ہے. اگر یہ سب ہو گیا ہے تو وہی پہلی والی صورت آئے گی کہ اس نے پرسنٹیج میں جو ہے وہ اپنے اماؤنٹ طے کر دی ہے, مداربت فاسد ہو گئی اور اس کو اجرت مثل دی جائے گی. ٹھیک ہے. دوبارہ سے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کپڑا سارے کا سارا بکے گا, دوبارہ یہ اس کو رقم دے گا اور پھر دوبارہ یہ مداربت کی صورت اختیار کر سکیں گے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, آج جمعرات ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہم یہ دعوت پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. دنیا بھر میں اجتماعات ہوتے ہیں, آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل ان اجتماعات کے ذریعے بھی علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہمیں اس میں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, رو رو کر دعائیں ہوتی ہیں, نماز عشاء, پھر باجماعت اہتمام, پھر اس کے بعد حلقے اور بہت کچھ, اور پھر پوری رات یہ سلسلہ ہوتا ہے. اشراق چاش پر یہ اجتماع اختتام پذیر ہوتا ہے. شب جمعہ بھی ہے تو لہذا کوشش کریں ان اجتماعات میں شرکت کرنے کی, انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. مزید کورس کو ہم شامل کر دیں. اگر ویڈیو کال ہے تو وہ چلا دیں. ایس ایم ایس ہم شامل کر لیتے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ خیر ایس ایم ایس وہی ہے کہ اگر ایک چیز 1000 کی ہمیں ملی اور اس کو 1200 کی ہم اگر بیچیں تو یہ کیا جائز ہوگا اس صورت میں؟ جائز ہے, شرعی طور پر اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں. کاروبار ہوتا ہی ایسے ہے, جتنے کی چیز لی ہے اتنے کی بیچ دے گا تو پھر اس کو نفع کیا ہوگا. مگر یہ ہے کہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں پھر اس کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو نفع ہے وہ نارمل نفع ہونا چاہیے, جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم کسی سے, ظاہر ہے جو شخص بیچنے والا ہے وہ خریدنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کاروبار دودھ دہی کا ہے تو اب اس کو دوسری چیزیں خریدنے کے لیے تو جانا ہی ہے. صحیح. تو اب جب یہ بیچ رہا ہے تو اس کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب میں خریدنے جاتا ہوں تو میری چاہت کیا ہوتی ہے. صحیح. کہ مجھے نارمل ریٹ کے اندر چیز ملنی چاہیے. میں خریدنے کے لیے جاؤں گا, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں یہ چیز 10,000 روپے کی ہے اور مجھے جہاں سے بھی لینے کے لیے جاتا ہوں 1500 روپے کی مل رہی ہے. صحیح. تو اب آٹومیٹک جو ہے انسان کو اس پہ غصہ آئے گا کہ یہ کیا بات ہوئی, اتنا زیادہ نفع. صحیح. اور خود بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جیسا اپنے لیے چاہتا ہے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے اور نارمل نفع لے. ٹھیک ہے. اچھا دوران گفتگو رب المال ہم نے کہا تو ایس ایم ایس آیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابتدا میں بتایا بھی تھا. جی جی. رب المال وہ ہے مداربت میں جو انویسٹر ہے, ٹھیک ہے, جس نے رقم کی ادائیگی کی ہے اور سامنے والا جو ہے وہ مدارب ہے جو کام کرنے والا ہے, جو ورکر ہے, جو ورکنگ پارٹنر ہے, اس کو مدارب کہا جاتا ہے جو کام کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اذان مغرب کا وقت قریب ہے. آج سلسلہ ہوا, آپ نے دیکھا بہت سارے سوالات, ایس ایم ایس وغیرہ ہم نے شامل سلسلہ بھی کیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گے. سلسلے دیکھتے رہیں, اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش